حضرات گرامی یقیناً آج کی یہ بنگلور کے تمام ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں اور حافظ جاوید جمالی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ادب و احترام کے ساتھ آج کے مہمان خصوصی مولانا ظہیر الدین قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ خراج کلام پاک پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ بہت شکریہ مولانا ظہیر الدین قادری صاحب، خطیب مدینہ مسجد سٹی مارکیٹ، خراج کلام پاک پیش فرما رہے تھے۔ آج کا یہ خوبصورت مشاعرہ اردو سوسائٹی بنگلور کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، نعتیہ مشاعرہ ہے، اور اس مشاعرے کی صدارت محترم غفران امجد صاحب فرما رہے ہیں۔ یہ مشاعرہ زیر قیادت الحاج اللہ بخش عامری صاحب منعقد ہو رہا ہے، جو صدر اردو سوسائٹی ہیں۔ مہمانان میں حضرت مولانا ظہیر الدین قادری صاحب، الحاج محمد خورشید اکرم شاہ کاملی قادری صاحب، عتیق انظر صاحب دوحہ قطر۔ اس کے علاوہ آج کے مشاعرے کے کنوینر جناب حسنین ابجد صاحب ہیں۔ حضرات گرامی، یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کے مشاعرے میں شہر بدایوں سے جناب خالد ندیم حلیم صابر صاحب کلکتہ، دلکش جالونوی صاحب آگرہ، انور ترپاتوری صاحب تمل ناڈو، ظہور ظہیر آبادی صاحب حیدرآباد، یاسر اعظمی صاحب بمبئی، صابر جلال پوری صاحب اتر پردیش، خلیش حیدرآبادی صاحب حیدرآباد، میر مظفر علی ادیم صاحب حیدرآباد کے علاوہ گووند اکشے حیدرآباد بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ بہت ہی خوبصورت لہجے کا شاعر جناب وسیم جھنجھانوی جھنجھانا اور میکش اعظمی صاحب اعظم گڑھ اور عبدالجبار شارف صاحب جھانسی سے تشریف لا چکے ہیں۔ یقیناً آج کا یہ مشاعرہ بہت ہی خوبصورت کھنکدار آواز کے ساتھ شروع ہوگا۔ ایک ہمارے مہمان خصوصی بار بار فون کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں آنے کے بعد ہی شروع کی جائے تاکہ کھنکتی ہوا آواز کو میں سن سکوں۔ یقیناً ہمارے ملک ہندوستان، اس کے علاوہ میزبان شورا میں اکرم اللہ بیگ اکرم صاحب، جمیل بنارسی صاحب، افتخار اٹسل صاحب، طیب عزیزی صاحب بھی تشریف رکھ، آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ جسم ہمارا ہے ایک جسم میں سینہ ہے، ایک جسم میں سینہ ہے، سینے میں بھی کوئی دل ہے، اس دل میں مدینہ ہے، سینے میں بھی کوئی دل ہے، اس دل میں مدینہ ہے، کہ بیلا ہو کہ بیلی ہو، جوہی ہو کہ چمپا ہو،
مدینہ ہے، ایک جسم ہمارا ہے، ایک جسم میں سینہ ہے، سینے میں بھی کوئی دل ہے، اس دل میں مدینہ ہے۔ کرو جانو جگر کیسا لگے گا، جگر کیسا لگے گا، جگر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، جگر کیسا لگے گا، جگر کیسا لگے گا، رکھ دو در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، رکھ دو در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، سر کیسا لگے گا، کہ آ جائے مقدر سے شہیدی جو میرے گھر، شہیدی جو میرے گھر، آ جائے مقدر سے شہیدی جو میرے گھر، شہیدی جو میرے گھر، شہیدی جو میرے گھر، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا، کہ جب دور سے ہے اتنا حسی گنبد خضرا، گنبد خضرا، کہ جب دور سے ہے اتنا حسی گنبد خضرا، گنبد خضرا، اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا، اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا، کہ کھاجا پیا سے پوچھ لے ایک روز چل کر، ایک روز چل کر، کھاجا پیا سے پوچھ لے ایک روز چل کر، ایک روز چل کر، اجمیر سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، اجمیر سے طیبہ رسول ورا سے پوچھ لے ایک روز چل کر، ایک روز چل کر، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، سفر کیسا لگے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آئیے ہمارا مل کر آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کائنات میں جتنے مخلوقات ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھے بغیر دوسرے کو دیکھ کر تمنا ضرور کرتا ہے، کاش میں اگر ایسا ہوتا۔ شیر اپنی پوری طاقت کے ساتھ، بردباری کے ساتھ رہتا ہے، مگر اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں یہ خواہش ہے کہ میں بادشاہ ضرور ہوں، اڑنے کی صفت میرے اندر آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اڑنے کی سب کچھ میرے پاس ہے، بس پر ہو جاتے، میں اڑ جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ یہ مور اپنی خوبصورتی سے پوری دنیا کو معمور کرتا ہے، مگر جب اپنے پاؤں کو دیکھتا ہے تو آنسو نکال کر کہتا ہے کہ کاش میرے پاؤں اچھا ہو جائے تو کتنا بہتر ہوتا۔
یہ چاند روشنی میں بےتاب ہے، مگر اسے بھی کہیں نہ کہیں یہ خیال ہے کہ کاش میرے چاند کی جو چاندنی ہے اس میں خوشبو ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ سورج سوچتا ہے کاش میرے اندر ٹھنڈی صفت ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ زمین کہتی ہے کہ کاش میرے اندر آسمان جیسی صفت ہو تو کتنا اچھا ہوتا۔ آسمان کہتا ہے کہ زمین جیسی صفت ہو تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ سب اپنی اپنی جگہ پر ہیں، مگر انسان بھی سوچتا ہے کاش میں اس کے جیسا ہو جاؤں تو کتنا اچھا ہوتا، اس کے جیسا ہو جاؤں تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہی سوچ اور فکر انسان کو خسارے کے دلدل میں پھنساتی ہوئی جاتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 1,00,000 کئی ہزار صحابہ کرام سب سچ بولنے والے، صحابہ کرام کو جھوٹا تصور کرنا بھی گناہ کفر ہے، سب سچ بولنے والے، مگر سچائی کا تاج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سر پہ رکھا۔ فرمایا کہ یہ جو حق ہے بے شک سب سچے، مگر یہ تاج میں آپ کے سر پہ رکھتا ہوں۔ دنیا میں جتنے فیصلہ کرنے والے ہیں سب لاجواب ہیں، مگر اس کا تاج پیارے آقا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر رکھا۔ سخاوت کی دنیا میں دیکھ لے تو لاجواب ایک سے ایک ہمیں ملتے ہیں، مگر یہ جو تاج ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر رکھا گیا۔ علم کی بنا لے لیں، شجاعت کی بنا لے لیں تو کون ہیں، مگر آقا نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سر پہ یہ تاج رکھا۔ ایک جگہ آقا نے فرمایا اسد اللہ، ایک جگہ آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ بہرکیف میرا حاصل مقصد کی طرف میں آ جاؤں، ہر چیز لاجواب تھی، ہے اور رہے گی۔ انسان کو سوچنا ہے تو عمدہ طریقے سے سوچنا ہے، بڑا سوچنا ہے۔ اگر ضد ہے تو رب قدیر کی بارگاہ میں ضد میں آ جاؤ، تب کچھ ملے گا۔ آپ کو حسد کرنی ہے تو نیکیوں پر حسد کرو۔ اس نے اتنی رکعتیں نماز پڑھ لی تو میں کیوں نہیں، یہ حسد کرو، کامیابی ہے۔ والعصر، آقا ارشاد قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم۔ آج باتوں باتوں میں ہم لوگ کہتے ہیں زمانہ بہت خراب ہے، زمانہ برا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، زمانے کو برا مت کہو، یہی وہ دن ہے، یہ راتیں بدلی نہیں، دن بدلا نہیں، پانی وہی ہے، ہوا وہی ہے، زمین وہی ہے، دن وہی ہے، رات وہی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ زمانے کا ماحول بدل گیا ہے۔ زمانے کو برا مت کہو، زمانے کا ماحول بدل گیا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں زمانے کی قسم کہی ہے، والعصر، مجھے زمانے کی قسم۔ تو مفسرین کرام نے یہ والعصر کے 4 معنی بیان کیے۔ سب سے پہلا معنی والعصر، مجھے زمانے کی قسم۔ یہ کون سا زمانہ؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی پہلی جو قسط ہے، پہلا جو معاملہ ہے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر جب تک دنیا رہے گی تب تک کی اللہ نے قسم کھائی۔
اور دوسرا والعصر، مجھے زمانے کی قسم، یعنی اس سے مراد یہ جو عصر ہے، عصر کے وقت کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اور تیسرا معاملہ والعصر، اس سے مراد عصر سے لے کر مغرب، اس کی قسم، عصر کی نماز کی قسم۔ اور مفسرین نے آخری جو مرحلہ دیا ہے وہ فرمایا والعصر سے مراد اللہ نے اس زمانے کی قسم کھائی ہے جس زمانے میں آقا تشریف لائے۔ وہ زمانے کی قسم اللہ نے کھائی ہے کہ جس زمانے میں آقا تشریف لائے۔ جب ختم کر رہا ہوں اشارہ فرما ہے، جب سے دنیا بنی تب سے لے کر جب تک دنیا رہے گی تب تک کی قسم، عصر کے وقت کی قسم، عصر کی نماز کی قسم، پھر وہ قسم اس زمانے کی قسم جس زمانے میں آقا تشریف لائے۔ 4 حوالے، یہ سب قسم کھا کر اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ اور وہ نقصان سے کب نکلے گا؟ الا الذین آمنوا، ایمان لے آؤ، الا الذین آمنوا، ایمان لے آؤ، وعملوا الصالحات، اچھے کام کرو۔ پھر فرمایا وتواصوا بالحق، سچ، وتواصوا بالصبر، صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو کامیاب کرو۔ آقا کے اندر صبر آ گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جس کے اندر صبر آ گیا، ہاں آ گیا، وہ کامیاب ہے۔ ایمان والے کی پہچان، انسان کی پہچان کب ہے؟ اس کے صبر کا اندازہ کب رکھتا ہے؟ جب اس کے سامنے کوئی خبر بتائی جائے، اس وقت جو سب سے پہلے وہ جو بیہو کرتا ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے اس کے اندر کتنا صبر ہے، اس کے اندر کتنا صبر ہے معلوم ہو جاتا ہے۔ پورے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پورا قرآن ہم لوگ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، جو صبر کریں گے میں ان کے ساتھ ہوں، جو صبر کریں گے میں ان کے ساتھ ہوں۔ جو صبر جو ہے یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، مگر جو سمندر خاموش ہو جائے سمجھ جانا طوفان آنے والا ہے۔ تو صبر کا دامن جو انسان تھام لے، صبر جس کے اندر آ جائے، وہ کہیں کسی کا محتاج نہیں بنتا، کسی کا محتاج نہیں بنتا۔ جس کے اندر صبر نہ ہو وہی انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا نظر آئے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ یہاں ناقیہ مشاعرہ میں جمع ہوئے ہیں، تو یہاں سے ایک درس لے کر ہم لوگ جائیں گے کہ انشاءاللہ ہم لوگ اس کے بعد صبر کا دامن تھامے رکھیں گے، صبر کا دامن تھامے رکھیں گے۔ اور ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت مجھے نصیحت فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا کبھی برتن دھوئے ہو؟ کبھی برتن دھوئے ہو؟ کہا کہ حضرت نصیحت اور برتن سے کیا لینا دینا؟ کہا کہ نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سنو، اس کا جواب دو۔ کبھی برتن دھوئے ہو؟ کہا ہاں میں دھویا ہوں۔ بولے اس سے کیا سمجھے؟ کہا کہ برتن دھونے سے کیا سمجھ سکتے ہیں؟ کہا کہ کوئی بہت بڑا سبق ہے۔ کیا؟ کہا کہ برتن جو دھوتا ہے باہر سے زیادہ وہ اندر صاف کرتا ہے، باہر سے زیادہ وہ اندر صاف کرتا ہے۔ بیٹا نصیحت تم مجھ سے پوچھ رہے ہو تو میں یہی کہوں گا، باہر جتنا سجے ہو اس سے زیادہ اندر سجنے کی کوشش کرو، اندر صاف کرو۔
کینہ سے ہٹ جائے گا